السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 33۔ اپنے کمرے میں آگے پیچھے چکر کاٹتے اس کی ٹانگوں سے جان فنا ہو چکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ صوفے پر ڈھیر ہوئی اور گردن جھکا دی۔ گھنے بالوں نے گال ڈھانپ دیے، ذہن ایک نئی ڈگر پر چل رہا تھا۔ قلعے میں لگی بھاری گھنٹی کی گونج بتا دیتی تھی کہ کھانے کا وقت تمام ہو چکا ہے۔ ایک دم المیرا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور پلٹ کر پانی کی تلاش میں گردن گھمائی۔ حلق اندر تک جل رہا تھا۔ ایک طرف رکھے مٹکے کی طرف بھاگتی جب اس نے ڈھکن ہٹایا تو مٹکا خالی تھا۔ چاہ گہرا سانس لیتے پلٹ کر اس نے دروازہ کھولا تو باہر بیٹھی ملازمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ المیرا نے ہاتھ اٹھاتے اسے خاموش کروایا۔ مجھے ٹھنڈے پانی کی طلب ہو رہی ہے۔ سر ہلاتی وہ کوئی بوکھلائی ہوئی ملازمہ تھی جس نے بس داستانوں میں ہی ملکہ کا جاہ و جلال سنا تھا۔ وہی راہداری میں کھڑی وہ اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی خوابگاہ سے قدرے فاصلے پر ایک مضبوط دیوار کا اختتام دوسری منزل کی سیڑھیوں پر ہوتا تھا، جس کے پیچھے ہی باورچی خانہ تھا۔ دیوار اور باورچی خانے کی دوسری طرف وہی ہال تھا جہاں سے لوگ اٹھتے جا رہے تھے۔ کمرے کی دوسری دیوار پر تراش شدہ بند کھڑکیاں تھیں جو مڑتے ہوئے راہداری میں گم ہو رہی تھیں۔ جب یکدم المیرا ٹھٹکی، بے اختیار میں 2 قدم بھی اٹھائے۔ اسے دور راہداری میں ایک کوئی ہیولا سا آنکھوں سے اوجھل ہوتا محسوس ہوا۔ آنکھوں کو چھوٹا کرتے اس نے بغور اندھیرے میں دیکھا۔ جلتی شمع کی روشنی وہاں تک جانے سے قاصر تھی۔ قدم خود بخود تجسس کے تابع تھے، خطرے کی طرف اٹھنے لگے۔ ہیولا دوبارہ دکھا، ہلکی سی روشنی اس کی ایک طرف ٹکرائی اور تبھی المیرا کا وجود وہیں برف بن گیا۔ اسے دبیر السازار مدہوش حالت میں کسی چھلاوے کی طرح غائب ہوتا دکھا۔ ایک لمحے کی نظر میں المیرا نے اسے دیکھا اور اس بار وہ سائے سمیت وہاں سے اوجھل بھی ہو گیا۔ قدم خود بخود اس طرف دوڑے۔ دبیر! پہلی مرتبہ المیرا کے لہجے میں فکر تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور دل بیٹھتا ہوا۔ جب دیوار ختم ہوئی، راہداری سامنے آئی اور حلق سے چیخ برآمد ہوتی رکی۔ گہرے سانس لیتے اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ سامنے دبیر تو نہیں مگر انسان ضرور موجود تھا۔ 11 سالہ طور اپنی گہری نگاہوں سے المیرا کو بے سکون کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھولتی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ گردن پر پسینے کی پتلی لکیر نیچے جا رہی تھی۔ اس کے پٹھے کھچے تھے اور شہرک پر دھڑکن تیز۔ ایک طرف شیشے کے جھلملاتے سائے، دوسری طرف دیوار، سامنے اندھیرا اور پیچھے اسے کسی کے قدم رکتے محسوس ہوئے۔ سانس تو آنے جانے کی تیز تھی۔ اس وقت اسے جان کے لالے پڑے تھے۔ سامنے کھڑی بچی کسی بت کی مانند بس کھڑی تھی۔ شب خوابی کے حلقے اور کپڑے دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ دبیر غائب ہو چکا تھا۔ ایک اصل سامنے موجود تھا اور دوسری حقیقت پیچھے کھڑی، اس کے مڑنے کی منتظر۔ کچھ دیر وہ فرحبہ ملکہ یوں ہی کھڑی تور کی نگاہوں میں جھانکتی رہی، پھر اسے دھیرے سے کسی کی سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے قدموں کا رخ پھیرا اور جو کوئی بھی سامنے تھا اسے ناک پر ایک زوردار گھونسا مار دیا۔ یا خدا! وہ شخص کراہتا ہوا جھکا۔ المیرا کی آنکھیں وجود پہچاننے پر مکمل واہ ہوئی اور فاتر کہتا ہے یہ کوئی 3 گھنٹے کی ایڈونچر فلم نہیں۔ تم! فاتر اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اسے بمشکل دیکھ رہا تھا۔ آنکھ بھی زخمی، ناک بھی ٹوٹ گئی۔ مبارک ہو! تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دبے دبے انداز میں گھررائی۔ فاتر کا بھمن پر آیا غصہ مکمل اترا نہیں تھا۔ اس کا کچھ حصہ المیرا کی وجہ سے بھی تو تھا۔ مفت کی ملازمت! ایک ہاتھ ناک پر اور دوسرے میں تھامی صراحی بلند کی۔ اب اتنی بھی زور سے نہیں لگی۔ المیرا نے خفت ہوتے چہرے پر سے آئے بال ہٹائے۔ ذرا سا کراہتے فاتر نے صراحی وہیں اس کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ یہاں کیوں سجا رہے ہو؟ کمرے میں رکھ کر آؤ۔ وہ جو جانے کے لیے پلٹا ہی تھا، موقع ہاتھ میں آتا دیکھتے واپس گھوما اور اپنے غصے کی آخری چنگاری بھی فضا کی زینت کر دی۔ بھمن سے کہو۔ المیرا ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جب وہ کچھ قدم آگے آ گیا تو پیچھے سے آتے پوری قوت سے بولی، تم سے بہتر اور عقلمند ہے وہ۔ اور یہ ہوئی گیند میدان سے باہر۔ فاتر اسلام کی دانشمندی پر کوئی انگلی اٹھائے اور جواباً اس مرد کو خاموش پائے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ چلتے ہوئے وہ وہیں تھم گیا۔ ایک طرف ان بند کھڑکیوں سے آتی روشنی تھی
और पस मंज़र में हॉल का बुलंद शोर। अलमीरा मुस्कुराते हुए सीने पर बाजू बांधे उसके पलटने का इंतज़ार करने लगी। फातिन ने जब पीछे देखा तो उसका चेहरा वो नहीं था जिससे अभी कुछ लम्हात पहले उसने ताना मारा था। वो तुमसे ज़्यादा रहमदिल, एक कदम उठाया, तुमसे ज़्यादा हुनरमंद, कुछ मज़ीद कदम, और तुमसे तो बेइंतहा ज़हीन है। कुछ कदम के फासले पर ठहरते आंखें पटपटाई। अलमीरा का भी कल का गुस्सा कम नहीं हुआ था। कैसे वो उसे तनहा छोड़कर अपनी अना को सीने से लगाए आगे बढ़ गया था। दोनों दुश्मनों पर सुनहरी साए मुनव्वर हो रहे थे। इनमें से मर्द ने एक कदम आगे बढ़ाया और जब बोला तो उसकी आवाज़ में पहाड़ों जितनी सख्ती थी। अगर भम्मन इतना ही अजीज़ है तो जाओ जाकर उससे अपने अमालनामे बांटो, और सबसे पहले उसे ये ज़रूर बताना कि तुम उसके ही मुल्क पर कब्ज़ा करने की नीयत रखती हो। अलमीरा की खुशी में तब्दीली ना आई। हो भी तो सकता है मैंने अब तक उसे सब बताकर अपने साथ शामिल भी कर लिया हो। फातिर तंजिया हंसा। जाहिर है इन खुफिया मुलाकातों का यही तो मतलब होगा। दो कदम चलकर करीब आते उसने ज़रा सा झुकते सवाल किया। किले में लोगों की खुशगपियों की आवाज़ ज़िंदगी की निशानी थी। सच सच बताना, ये सब चालें तुम औरतें कहाँ से सीखती हो? वहीं जहाँ से तुम्हारी माँ ने सीखी थी, छोड़कर चली गई थी ना तुम्हें। क्या कभी दुनिया की हरकत को बीच राह में रुकते देखा है? जब दरमियान में गरजदार चमक के साथ आंधी आई हो। जो अभी हुआ वो बस वही था। फातिर ने कभी अलमीरा के सामने खुद को इतना कमतर महसूस नहीं किया, और अलमीरा कभी अपने अल्फाज के बोझ तले नहीं आई। वो दूसरों के दर्द से लाताल्लुक थी, लेकिन फिर क्यों एक लम्हे के लिए उसे अपना आप किसी मुजरिम से कम ना लगा। तुम अच्छा नहीं कर रही अलमीरा, कुछ देर बाद सरगोशी की। अभी तो अच्छा करना शुरू हुई हूँ। फातिर के कदम पीछे की तरफ उठना शुरू हुए। अलमीरा दिल की आवाज़ को शांत करते मुस्कुराती रही। तुम्हें भम्मन के मामले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैंने टीम बनानी होगी उसके साथ, तब बना लूँगी। तुम जाओ, कोई कोना ढूंढ कर अपनी शेर व शायरी करो, तब तक मैं अपने कब्ज़े का मंसूबा। कौन सा कब्ज़ा? अचानक आने वाली आवाज़ पर एक फुसुट टूटा। अलमीरा ने फातिर की पुश्त के पार से देखा। वहाँ खड़ी कामिल पर जो नज़र पड़ी तो अलमीरा का सारा हलक कड़वा हो गया। आंखें घुमाते उसने कामिल से कोई बात ना की और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी जब ठिठक गई। कामिल के साथ पानी का मटका उठाए खड़ी तूर खामोश थी, मगर उसकी आंखें चीख चीख कर खतरा पुकार रही थी। अलमीरा का दिल मुट्ठी में आया, मगर वो कामिल को अपनी कमज़ोरी नहीं थमा सकती थी। उसे जल्द अज जल्द उस बच्ची का कुछ करना था। खुद से अहद करती, वो सब कुछ पीछे छोड़ती, कमरे में बंद हो गई, अपना एहसास जुर्म, बेसुकूनी और पानी की तलब समेत। उसके जाते ही कामिल ने एक नरम निगाह फातिर पर डाली, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख और गर्दन झुकी थी। अपनी अक्लमंदी के बाद माँ का ताना लोहे पर जैसे काड़ी ज़र्ब थी। सर झटकता वो उसकी एक तरफ से होते निकल रहा था जब कामिल की आवाज़ ने कदम जकड़ लिए। मेरी ऑफ़र अभी भी हाजिर है। बिना जवाब दिए फातिर इस्लाम के कदम कुछ देर के लिए सुस्त हुए। कदम दर कदम वो दूर जा रहा था जब एकदम गुस्सा, ममता की चाह और नफ़रत ने उसके कदम तेज़ किए। वो इन तीनों जज्बों से दूर जा चुका था। दूर अंधेरे में किसी ने कुछ देर पहले का सारा मंजर आंखों में समा लिया। उंगलियों के दरमियान दबाए रोल शुदा कागज़ की जलती चिंगारी अंधेरे में वाहिद रोशनी थी। अलमीरा ने इसको शायरी करने का कहा तो अब वो अपने बावर्ची खाने से मुंसलिक मुख्तसर से गोदाम में बैठा वही कर रहा था। कम अज़ कम इस हालत में वो अपने कमरे में नहीं जा सकता था, कमरा जो वो 4 और अफराद के साथ बांटता था। न जाने कितने दिनों बाद आज ये कलम कागज़ उसके हाथ में आए थे, मगर जहन अभी भी एकदम खाली। यहाँ आने के बाद इब्तदाई दिनों में बेयकीनी थी और अब बेबसी। एक टांग लंबी किए उस पर किताब रखे हुए लकीरें ही खींचता दिख रहा था। साथ रखी मोमबत्ती का दिया जलकर तमाम हो रहा था, फातिर के बातिन की तरह। आज की ताज़ा खबरें। तलत हर्ब रोड पर दो गाड़ियों के तसादुम ने चार गाह को बंद रखा, जिनमें से एक गाड़ी में मौजूद आदमी बुरी तरह जख्मी, जबकि दूसरी गाड़ी में मौजूद औरत जान बहक हो चुकी है। सुर्ख गाड़ी की अगली सीट पर बैठा बच्चा शिल था। हाथ गोद में छुपाए वो रेडियो पर नशर होती खबरें सांस रोक कर सुन रहा था।
اس کی لکیروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، سطر سے لفظ لکھنے تک آیا، مگر جب وہ بھی نہ بن پایا تو بے چینی میں صفحہ پر پھاڑ ڈالا۔ اس کے دماغ میں انتشار تھا، روح بے سکون اور دل درد میں۔ جان بحق ہونے والی خاتون کی گاڑی کا نمبر ہے GFA 634 بتایا گیا ہے، جبکہ گاڑی کا رنگ سفید اور ماڈل۔ نیوز کاسٹر مزید بول رہا تھا، فاتر کو سننے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ماں کی گاڑی کے نمبر سے واقف تھا۔ سچ سچ بتانا، یہ سب چالیں تم عورتیں کہاں سے سیکھتی ہو؟ وہیں جہاں سے تمہاری ماں نے سیکھی تھی، چھوڑ کر چلی گئی تھی نا تمہیں۔ المیرا کے الفاظ ذہن نے دہرائے تو تکلیف حد سے زیادہ کی ہوئی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ تو مرہم رکھتے ہیں، مگر فاتر کو ہمیشہ نشتر کیوں کر جاتے ہیں؟ یہ وہی دن تھا جب اس نے لونا کمال کو کیچڑ میں دھکا دیا، اور اسی دن قدرت نے اسے بھی نا امید کی طرف ڈھکیل دیا۔ ساتھ بیٹھا ظہور ابو الاسلام یوں تھا جیسے پتھر سے بت تراش دیا ہو۔ اس نے بیوی کھوئی تھی، محبوب بیوی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے وہ بے حس و حرکت تھا۔ لکیروں کی شدت میں تیزی آئی، اوپر نیچے آگے پیچھے، ایک صفحے پر ایک کونے پر اگلے 3 پنے چیرتے ہوئے، قلم کی سیاہی پھیلتی ہوئی، اور تم دیکھو گے کیسے پانی کی ایک بوند ان اد پھٹے ہوئے کاغذات کے درمیان ٹھہر کر ثبت ہو جاتی ہے۔ صدیقہ کی موت کے اگلے دن ہی فاریہ گھر لوٹ آئی تھی۔ باہر جنازے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اندر ان بہن بھائیوں کا 4 ماہ بعد ملن، اور جو پہلی بات اس بھوری آنکھوں والی لڑکی نے کہی وہ فاتر اسلام کو آج بھی ذہن نشین تھی۔ فاتر اسلام کے ہاتھوں کی حرکات سست ہوئیں۔ تم نے میری ماں کو مارا ہے، 16 سالہ لڑکی نے دھکا دیتے اسے صوفے پر گرایا۔ اگر اس دن تم کمال انکل کی بیٹی کو نہ کیچڑ میں پھینکتے تو اس کی ماں کبھی پولیس کو نہ بلواتی۔ تمہارے غصے کی وجہ سے انہیں امی کو وہاں بلانا پڑا۔ تمہاری مدد کے لیے وہ دوڑتے ہوئے وہاں گئی تھی۔ تم اصل فساد کی جڑ ہو۔ یہ تمہاری اور تمہارے باپ کی ملی سازش تھی۔ میری ماں کا قتل تم دونوں نے کیا ہے، ہمارا خاندان تباہ کر دیا ہے تم نے۔ ہذیانی انداز میں چیختے وہ اس تک بڑھی تھی جب مضبوط ہاتھوں نے اسے پیچھے سے تھامتے فاتر سے دور ڈھکیلا۔ وہیں جہاں سے تمہاری ماں نے سیکھی تھی، چھوڑ کر چلی گئی نا تمہیں۔ 2-3 فقرے مزید لکیروں پر گرے۔ کیسے منائے گا اس کی امی تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ فاتر کو لبوں پر کچھ نمکین گھلتا ہوا محسوس ہوا، ہاتھ اٹھا کر گال چھوئے، آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ تماشا مت بناؤ، ابو الاسلام نے فاتر کو سینے سے لگاتے فاریہ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی، جس کی آج تک باپ سے بنی نہ تھی۔ وہ سامنے کے منظر کو دیکھتے مزید طیش میں آئی۔ اس کی دنیا راتوں رات الٹ چکی تھی، مگر غم صرف اس کا ہی تازہ نہیں تھا۔ یہ بات اب اسے کون سمجھائے؟ کمرے میں موجود تینوں نفوس درد اور امید کی آپسی جنگ میں اپنے رشتے کو خروش رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا، یہ جذبہ انجان نہ سہی مگر مانوس بھی نہ تھا۔ آنکھوں سے پانی روا تھا اور فاتر نے رکنے نہ دیا۔ اس دن لونا کمال کی ماں اسکول میں تماشا لگا کر گئی تھی، جس کو مد نظر رکھتے پہلے اس کے والد کو کال ملائی گئی، مگر جب آگے سے جواب موصول نہ ہوا تو اگلی کال صدیقہ اسلام کے نمبر پر بجی۔ وہ کال ختم ہوتے ساتھ اس کے باپ نے کال ملائی، اور صدیقہ سے پہلے ظہور فاتر کے اسکول پہنچ چکا تھا۔ تبھی ماں کے حادثے کا سنتے وہ صدمے میں چلا گیا۔ وہ اس کا اسکول طلعت حرب روڈ پر ہی تو تھا۔ اس کی ماں ایک آخری مرتبہ اس سے ملنے آ رہی تھی۔ قدرت نے مہلت بھی نہ دی۔ کچھ لمحات وہ یوں ہی بے یقینی کے عالم میں پانی کو بہتے دیتا رہا، جب یکدم ایک ہچکی بلند ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے آنسوؤں کو بہاتے شدت سے رو رہا تھا۔ چھوڑ کر چلی گئی تھی نا تمہیں، آواز ایک اداس ترنم تھی جس میں درد کی شدت کبھی بھن آواز چیخ کی طرح نکلتی تو کبھی سسکی یا بھنبھناہٹ کا روپ اوڑھ لیتی۔ 12 سال کی عمر میں اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور 13 سال بعد اس کا باپ اچانک ایک دن لاپتہ ہو گیا۔ ماں کو بچا نہ سکا، باپ کو وہ ضرور ڈھونڈ لے گا۔ کیسے منائے گا؟ اس کی امی تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ گھٹنوں کے بل جھکے اس کا ماتھا دھیرے سے سجدے کی حالت میں زمین سے جا لگا، سانسیں اکھڑی ہوئی تھی اور منظر دھندلا۔ بہت سال پہلے وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے یوں ہی اندھیرے خاموش کونوں میں خود سے لپٹ کر روتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ برسوں بعد غم بدل جائے گا؟ طریقہ کار نہیں۔
باب محافظ، وہ اسے اپنی بدقسمتی کہے یا ماہ ملکہ کے نالائکی کہ اسے محافظ خاص کے رتبے سے اب تک نہیں ہٹایا گیا۔ اپنے کمرے میں رکھے آئینے کے سامنے کھڑی وہ بھوری واسکٹ کے دھاگے باندھ رہی تھی۔ پیچھے کھڑی کماری پس منظر میں بولی، اس وقت منجھے ہوئے فوجی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو محافظ کی تبدیلی کچھ دن کے لیے لٹکا دی ہے، اور جو کل سے مطمئن تھی یہ خبر اس کی ساری تیاری بیکار کر گئی۔ کہتے ساتھ کماری وہیں کھڑی ہو گئی، جبکہ گل نے ایک اپنے چٹیا میں بندھے بالوں کے گرد کپڑا باندھنے کے لیے اٹھایا۔ تم کیوں نہیں ملکہ کی حفاظت کار بن جاتی؟ ملک کماری نے تنے ہوئے کندھوں کو ڈھیلا چھوڑے بنا سیدھ میں دیکھا۔ میرے کندھوں پر فوج کی ذمہ داری ہے، نہ ہوتی تو میں محافظ کے رتبے کو دل و جان سے قبول کرتی، وہ تو تم پہلے بھی قبول کر لیتی اگر مجھے قربان نہ کیا جاتا۔ مضبوط سی گرہ لگاتے اس نے آئینے کی طرف پشت پھیر لی۔ وہ تیار ہو چکی تھی تو کماری اسے ساتھ لے جانے کی خاطر دروازے کی طرف بڑھی۔ کماری، اسے سب کماری کہتے تھے، بچوں سے لے کر جوانوں تک، ملازمین اور مالکان، سب ہی اسے مقام کے بجائے نام سے پکارتے تھے۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ یہ سوال پوچھتے اس نے دل میں خود کو 100 مرتبہ کوسا، مگر در حقیقت اس دن والی ملاقات اس کے ذہن سے مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جہاں سنہری ذرے نے اس کی پشت مضبوطی سے جکڑی تھی، وہیں گل کے جملے نے اس کے قدموں کو تھام لیا۔ انگلیوں سے کھیلتے وہ اپنی جھجک کو قابو کرنے لگی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو خیر ہے، مگر دکھ بانٹنے سے گھٹتا ہے، یا مجھے یقین ہے تمہیں اپنے بچے یاد۔ بچے نہیں، توانا عورت نے اس کی بات کاٹی، بیٹی، ایک بیٹی تھی میری۔ گل کے چشموں کے پار آنکھیں ہمدرد تھی، اسے پیاروں کو کھونے کا دکھ معلوم تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کہاں ہے وہ؟ ذرا سی ہمت دلاؤ، یہ عورت نئی امید باندھ لیتی ہے۔ اچھے ہاتھوں میں ہے، تھک کر کہتے اس نے اختتام میں گہری سانس لی۔ تو تم ملنے نہیں جاتی کیا؟ مصر میں ہے، قید ہے، کون پرورش کر رہا؟ باہر آ جائے۔ گل کی بات دھری کی دھری رہ گئی، جبکہ کماری دروازہ کھولتے اب باہر جا چکی تھی۔ سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نروٹھے انداز میں ہاتھ جھٹکتے وہ اپنا گندا لباس اٹھانے کو جھکی، جب کمرے پر دستک ہوئی۔ مسکراتے ہوئے وہ پلٹی، یقیناً کماری کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، اور گل کی خدمات لیتے وہ اپنے چوڑے کندھوں کو درد سے آزاد کرنے آئی ہوگی۔ خوش فہمی سب چھناکے سے ٹوٹی۔ دروازے پر کوئی کماری نہیں بلکہ کمار کھڑا تھا، ایک خود مطمئن کمار۔ میں ناشتہ لایا تھا، فاتر نے آگے بڑھتے برتن خالی پلنگ پر رکھ دیے۔ ابیل اب وہ کمرہ چھوڑ چکی تھی۔ گل سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگی۔ بال آخر عیادت کرنے کا خیال ذہن میں آ ہی گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اگر کوئی اور یہ منظر دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا کر مر جاتا، مگر گل حیران نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی فاتر میں اچھائی چھپی ہے جو وقتاً فوقتاً باہر آتی ہے۔ اب ٹھیک ہوں، کہتے ساتھ وہ اپنے بستر پر بیٹھی اور ناشتہ اٹھاتے سامنے رکھا۔ کامل نے ہمیں بھاگنے کی پیشکش کی ہے۔ ابھی تو اس نے پہلا نوالا بھی نہیں توڑا، اور ہلکے پیٹ والے فاتر اسلام نے وہیں آنے کا مدعا کھول دیا۔ گل نے اسے ناگواری سے گھورتے جیسے اس کی بے صبری کا احساس دلایا ہو۔ سرسوں اور ہلکے سبز رنگ والی ملکہ اپنے تخت پر سیدھی گردن رکھے ایک رخ پر دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا مصور اس کی تصویر اتار رہا تھا، سرمئی جلبیہ منڈا سر اور آنکھ سے لے کر ہونٹ تک جاتا نشان۔ مبارک ہو دبیر السازار کی کارکردگی میں مصوری بھی شامل ہو گئی۔ میں نے اسے حتمی فیصلہ نہیں سنایا کیونکہ میں تمہاری رائے جاننا چاہتا تھا۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے وہ اب دروازے کے ساتھ پیٹ لگائے پاؤں کینچی کی صورت باندھے گل کو دیکھنے لگا۔ وہ ہماری مدد کیوں کر رہی ہے؟ فلافل کھاتے گل کے سوال پر فاتر مسکرایا، یوں جیسے وہ چاہتا تھا گل یہی سوال پوچھے۔ المیرا کو گرانے کے لیے؟ نوالا بیچ فضا میں ہی رہ گیا۔ کوئی اس فتنہ کو گرانے کے لیے انسان کا استعمال کیوں کرے گا؟ المیرا کی بیساکھیاں تھوڑی ہے وہ تو نگار کہاں پہنچی ہے؟ جنگ کی تیاری؟ ذرا سا ہونٹوں کو وا کرتے ساتھ کھڑی بہن سے پوچھا۔ صبح صبح نہ جانے اس پر اپنی تصویر بنوانے کا کون سا بھوت سوار ہوا تھا۔ ہمیں ہتھیار کی کمی ہے ملکہ، تھا تو جنگ چھوڑ دیتے ہیں۔ دلجمی سے کہتے وہ ایک پل کو نگار کا دل چیر گئی۔ طاقت کا نشہ کبھی پورا ہوا ہے؟ ہر وقت اس کے جام سے ایک گھونٹ مزید بھرنے کی طلب انسان کی انسانیت مار دیتی ہے۔ آسودگی سے کہتے وہ چہرہ پھیرے روشنی کی سمت دیکھنے لگی۔
سمت دیکھنے لگا۔ گل کی حرکات اس کے لفظوں کی گونج پر سست ہوتی گئی۔ یہ فاتر اداس تھا یا اس کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی؟ کامل یقیناً نگار کو ہرانا چاہتی ہے، جس کے لیے واحد مہرہ المیرا ہے، اور المیرا کبھی اپنے مفاد کے سوا کسی کی مدد نہیں کرتی۔ کسی خواب سی کیفیت میں گل نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ فاتر کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گل میں 100 برائیاں ہوگی عقل کے سوا، مگر جنگ ہمارا مقصد ہے ملکہ۔ مقاصد بدلتے رہتے ہیں مشیر۔ ملکہ کی مصنوعی مسکراہٹ مصور کپڑے پر اتار رہا تھا۔ نگار کا دل لمحہ بلمحہ ڈوبنے لگا۔ ویسے بھی یہ ساری پرانی روایات بہت تنگ نظر ہے۔ تبدیلی اچھی چیز نہیں۔ نگاہ اٹھا کر اپنی پتھر بنی بہن کو دیکھا۔ وہ ظاہر نہیں کرے گی، مگر اندر ہی اندر وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اور المیرا صرف تب کامل کا ساتھ دے گی جب اس کے قریب کوئی اور سہارا نہیں بچے گا۔ مرئی نقطے پر غور کرتے گل جان نے پاؤں بستر سے لٹکائے۔ اس کے سہارے ہم ہیں۔ کامل مہروں کو گرا کر ملکہ کو قابو کرنا چاہتی ہے۔ گل کی آنکھیں پھیلتی گئی۔ فاتر نے آگے آتے اس کے خالی برتن اٹھائے۔ تو کیا آپ اس کی مدد لیں گے؟ آواز میں شک کے ساتھ تجسس تھا۔ سوچا نہیں ابھی۔ گل جان کو دھچکا لگا۔ فاتر اسلام بھی بھلا چیزوں کو لے کر فیصلے ٹالتا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے طباخ کی مدد سے فاتر کو روکا۔ اس نے بے دھیانی میں گل کو دیکھا، جو بڑے دھیان سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ 3 لفظ اور فاتر اسلام کو ہر شے کا بوجھ خود پر آتا محسوس ہوا۔ وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ نہ جانے کب سے ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی تصویر مکمل کرنے کے بعد دبیر اب اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ سرمئی اور سیاہ رنگوں میں بنا وہ مسودہ دبیر کی ہنر کی عکاسی بخوبی کر رہا تھا۔ کاش تم یہ نشہ نہ کرتے تو آج پیکاسو کے بعد اگلا بڑا نام تمہارا ہوتا۔ ساتھ کھڑی ملکہ کی تعریف پر بھی اس نے اپنے کام سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ آپ سے کچھ عورتیں بات کرنا چاہتی ہیں، ابیل نے ہال میں آتے روکھے سے لہجے میں کہا۔ بھیج دو۔ بنا دیکھے انگلی سے اشارہ کیا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اپنے ازلی کھڑوس انداز میں کہتے اس نے نگاہیں چرائیں اور دروازے کی طرف پلٹا۔ درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے فاتر سر، اور جو 20 لوگوں کو علم ہو جاتا ہے اس کا کیا؟ بنا رخ تبدیل کیے جواب دیا۔ گل گہرا سانس خارج کرتے گردن ہلا کر رہ گئی۔ مجال ہو جو کوئی اس کی سننے کی خدمات کا فائدہ اٹھا لے۔ باب منصف۔ دبیر کام سمیٹتے کھڑا ہوا اور تمام رنگوں کو ایک ڈبے میں رکھنے لگا۔ ابیل کو حکم دینے کے بعد اب المیرا کے سامنے 2 عورتیں کندھے سے کندھا ملائے موجود تھیں، جبکہ دبیر ان کی طرف سے پشت پھیرے اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ ملکہ، دونوں نے لباس ذرا سا اٹھاتے تعظیم دی، جسے زیتون رنگ کے لباس والی عورت نے بھرپور مسکراہٹ سے قبول کیا۔ اپنا کام سمیٹتے جو ہی وہ پلٹا، ادھر کا ادھر ہی رہ گیا، اوسان خطا ہوئے اور لب آدھے واہ ہو گئے۔ دبیر کے چہرے پر تاثرانہ یوں تھا جیسے صحرا میں بارش۔ دونوں میں سے ایک عورت دبیر کو نہایت گہری حرص بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان 2 عورتوں کو پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھی جنہوں نے کچھ دن اس کو بنا اجازت چھوا تھا، اور یہ وہی تھی جو اس کو کچھ دن پہلے گھور رہی تھی۔ ہم ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہے۔ دبیر کی کمر اب المیرا کے سامنے تھی، ورنہ وہ اس کی اڑتی رنگت کو ضرور دیکھتی۔ ایک کا قد لمبا تھا، جبکہ دوسری کا بمشکل دبیر جتنا۔ چھوٹے قد والی کی نظریں ابھی بھی دبیر پر ہی تھی۔ دبیر اب تیزی جلبیہ کے کف کی تہیں کھولنے لگا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے منصف کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ المیرا بے اختیار 2 قدم قریب آئی۔ دبیر یک دم 2 قدم پیچھے ہٹا۔ المیرا کو یہ ماجرا دلچسپ لگا۔ دبیر السازار کے لیے رشتہ آیا تھا؟ کیا وہ عورتیں اندھی تھی یا خود سے نا امید؟ کس کا ہاتھ چاہیے؟ المیرا کے ہونٹ مسکرانے کے لیے بے تاب تھے جب وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ اپنی چھوٹی بہن، لمبے قد والی عورت نے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی کی جانب اشارہ کیا، کے لیے منصف کا رشتہ چاہیے۔ ہم انہیں شادی کی پیشکش دینے آئے ہیں۔ المیرا نے ڈرامائی انداز میں چہرے پر ہاتھ رکھتے دبیر کو دیکھا۔ نہیں، سانس روکے دبیر نے بھاری آواز میں کہا۔ سب نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ مجھے کوئی رشتہ نہیں کرنا۔ کانپتا پرخوف لہجہ اسے اس رشتے سے زیادہ ان عورتوں کی نگاہوں سے گھن آ رہی تھی۔ کیوں نہیں کرنا؟ وہ اتنے پیار سے پیشکش لائی ہے، اس سارے ماجرے سے محفوظ ہوتی۔ ملکہ کی تو ادا ہی ناقابل اعتبار تھی۔ دبیر کے الفاظ حلق میں ہی دب گئے۔ گردن زور زور سے نفی میں ہلنے لگی۔ ساری دنیا آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔
مجھے آپ کی درخواست پورے دل سے قبول ہے مگر مجھے نہیں ہے۔ اس نے المیرا کو کوہنی سے تھامتے اپنی طرف پھیرا۔ پیر سوزا شریف لڑکے رشتے کے وہ خاموش رہتے ہیں۔ آنکھیں گول کرتے اس نے دبیر کی گال پر ہلکی سی تھپکی دی اور دوبارہ ان عورتوں کی جانب پلٹی۔ میں آج شام کے کھانے پر منصف کے رشتے کا اعلان کروں گی۔ نہیں، بنا آواز کے لب ہلائے۔ اس کی دوست بھی نرالی تھی۔ رشتے والوں کا نام پتہ پوچھا نہیں، کسی بوجھ کی طرح اسے سر سے اتار پھینکا۔ کیا اس معاشرے میں کسی کا بیٹا ہونا اتنا دشوار تھا؟ دونوں عورتوں کا چہرہ یک دم کھل اٹھا۔ دبیر السازار کے ہارے ہوئے شکستہ قدم پیچھے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ ذہن معوف ہونے لگا۔ معلوم نہیں المیرا نے کیا کہا، ان عورتوں نے کیا جواب دیا۔ بس سن ہوتے دماغ اور اعصاب کے ساتھ ایک آخری منظر جو اس کے اندر خودکشی کی خواہش کو جگا گیا تھا، وہ اپنی ہونے والی بیوی کا دروازے کی طرف جاتے اسے آنکھ مارنا۔ دبیر کا دل کیا اپنی آنکھیں تیزاب سے دھو ڈالے۔ المیرا کا شمار دنیا کے اس آبادی میں ہوتا تھا جو دوسروں کی بے بسی پر ہنستی ہے۔ تم لوگوں نے دبیر کی شکل دیکھنی تھی۔ زوردار قہقہہ لگاتے فاتر اور گل کو دبیر کے لیے آہ رشتے کی رواداد سنا رہی تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گل کی عیادت کو آئے تھے۔ وہاں بیٹھے فاتر اور دیکھتے المیرا کا اعتماد لمحے بھر کو ڈگمگایا۔ رات اپنی کہی بات کسی زہریلے خنجر کی طرح آر پار ہوئی تھی۔ وہ تو کہنے والی تھی، پھر بھی اثر سے نہ بچ سکی۔ نہ جانے سننے والے پر کون سی قیامت ٹوٹی ہوگی۔ ساری کہانی سنتے گل صدمے میں تھی، جبکہ فاتر غیر دلچسپ۔ اسے رات کے واقعے نے تکلیف پہنچائی تھی، مگر مانے کون؟ یا تو وہ عورتیں اندھی تھی جو انہیں یہ پسند آ گیا، یا پھر وہ اسے شوہر نہیں ملازم بنانے آئی تھی۔ تم نے کیا جواب دیا دبیر؟ المیرا کو سراسر نظر انداز کرتے گل نے ہمدردی سے پوچھا۔ دبیر نے اس کے انداز پر چہرہ ذرا سا اٹھایا۔ وہاں پہلی مرتبہ بے یقینی تھی۔ ترک لڑکی کا سانس رک گیا۔ خیر، تمہاری طبیعت کیسی ہے گولڈن گرل؟ المیرا نے موضوع گفتگو اپنی طرف پھیرنا چاہا۔ تم ٹھیک نہیں ہو نا دبیر؟ گل پوری طرح سے دبیر کی جانب پلٹی۔ المیرا کو اپنی بات کا جواب نہ ملنا ناگوار گزرا۔ دبیر السازار خاموشی سے ہاتھ میں تھامے گلاس کو دیکھتا رہا۔ المیرا نے آنکھیں گھمائی۔ ہونے والے دلہا ہو تم، تھوڑا مسکرا دو۔ المیرا کین یو اسٹاپ؟ گل نے تیز لہجے میں المیرا کی بات کاٹی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا ان سب پر سے اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے؟ کیا وہ تینوں اس کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے؟ اگر تم نہیں چاہتے تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ میں بات کروں گی ان عورتوں سے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ دبیر نے ایک سانس میں پانی کا گلاس خالی کیا۔ نیلی نگاہیں رحم دلی اور تفکر سے چمک رہی تھی۔ المیرا بتاؤ، ہم یہاں کیوں ہیں؟ دبیر کے جملے نے ترک لڑکی کا دل کانچ کی مانند کرچی کرچی توڑ دیا۔ گل کی خدمات صبح سے تیسری مرتبہ رد ہوئی تھی۔ اب تو سوگ بھی ایک مذاق تھا۔ دبیر کے برتاؤ پر المیرا ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنسی۔ فاتر کی موجودگی وہاں یوں تھی جیسے دانستہ بیٹھا ہو۔ گل کی ساری توجہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ چلو واپس موضوع پر آتے ہیں۔ میں نے اپنا فیصلہ لے لیا ہے۔ ڈرامائی وقفہ۔ ہم یہاں سے فرار ہونے والے ہیں۔ باری باری سب کے چہروں پر دیکھا اور اسے مایوسی ہوئی۔ پہلی مرتبہ ان میں سے کوئی بھاگنے کے نام پر پرجوش نہیں ہوا تھا۔ ہیلو، میں نے کچھ کہا ہے، ہم بھاگنے لگے ہیں، کوئی اظہار تو کرو۔ کمرے کے درمیان میں کھڑے ہوتے اس نے سب کو متوجہ کرنا چاہا۔ ہم تمہارا یقین کیسے کریں؟ آج فاتر یا گل کی جگہ دبیر بولا تھا۔ المیرا بدمزہ ہوتے ایک طرف رکھے خالی بستر پر سج گئی۔ فاتر دوسری طرف دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ دبیر اور گل سامنے والے بستر کے دو کونوں پر بیٹھے تھے۔ کیونکہ اب مجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ دبیر کی آئیبرو بلند ہوئی۔ نہ بھی ہو پائے تو فاتر کو تو معلوم ہی ہے بھاگا۔ المیرا بولتے بولتے رکی۔ آدھا جملہ زبان میں ہی رہ گیا۔ کیسے جاتا ہے؟ آخر کو اس کے خاندان میں تو یہ بات عام ہے۔ فاتر سر جھکائے اپنے نام کی پکار پر منجمد ہو گیا۔ المیرا نے سر جھٹکتے گفتگو دوبارہ شروع کی۔ یہ جگہ قید ہے۔ میں نے کل ان 2 منزلوں کا مکمل جائزہ کیا تھا۔ کوئی کھڑکی، کوئی خفیہ راستہ نہیں، اور داخلی دروازے سے باہر نکلنا تو جیسے جنگ کے میدان میں داخل ہونا ہے۔ تو گل کا سوال جس پر المیرا ذرا سا جھکی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے جو مریض وبا سے مر رہے ہیں یا جو قیدی ظلم سے مرتے ہیں، ان کی لاش کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ دبیر اور گل نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر المیرا کو۔ فاتر سر جھکائے بس کھڑا رہا۔ تہہ خانہ، یقیناً تہہ خانے میں ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں یہاں سے باہر لے جا سکے۔ گل جو دلچسپی سے سن رہی تھی ناگواری سے پیچھے ہوئی۔ تو مطلب تم ہمیں سیدھی طرح سے نہیں اکسا سکی تو اب جھانسے دے کر مناؤ گی؟ ہمیں تمہارا اعتبار نہیں رہا المیرا۔
میرے نزدیک اپنی خواہش کو مکمل کرنے کے بے بہا طریقے ہیں، تو میں تمہیں کیوں استعمال کروں گی؟ گل جان کا چہرہ اگلے ہی لمحے شرم سے گلابی پڑ گیا۔ تم نے وہ تہہ خانہ دیکھا ہے نا دبیر؟ بتاؤ، اس میں کوئی ایسا راستہ ہے؟ منڈے سر والے آدمی نے کان کھجاتے آہستہ سے کہا، میں نے مکمل نہیں دیکھا، مگر ہاں ہو سکتا ہے۔ مگر تم وہاں بآسانی جا سکتے ہو، معائنہ کرو کہ کیا وہاں کوئی راستہ ہے۔ دبیر کی کان کھجاتی انگلیاں یکدم رک گئی۔ چہرہ اٹھاتے دور بیٹھی عورت کو دیکھا۔ اور میں تمہارا حکم کیوں مانوں؟ کچھ دیر کے لیے المیرا کچھ بول نہ سکی۔ اسے ایسے سوال کی توقع کم از کم دبیر سے تو نہیں تھی۔ ارے واہ، تمہیں بھی زبان لگ گئی ہے۔ کتنی قیمت پر اور کتنے دنوں تک لگی ہے؟ تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے آنکھیں پٹپٹائی۔ دبیر کچھ دیر تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ زبان ہمیشہ تھی، استعمال کی مجبوری تم نے آج دی۔ غصے کی ایک خطرناک لہر اس کے وجود میں دوڑی جس سے وہ نہایت سلیقے سے ڈھانپ گئی۔ دھیان سے منصف، طاقت یہاں میرے پاس ہے، مجھے اسے استعمال کرنے پر مجبور مت کرو۔ اس کی نگاہوں کا رنگ گہرا ہوا۔ گل کو بے اختیار قاہرہ کا وہ پل یاد آیا۔ شوق سے کرو، کندھے اچکاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر صحرا پہننے کی تیاری کر لو۔ اب تمہاری ایک نہیں، دو عورتوں سے شادی ہوگی، المیرا نے بے فکری سے کہا۔ دبیر اپنی جگہ تھم گیا۔ گل ملکہ کی بات پر حیران ہوئی، اور فاتر اسلام؟ وہ اب تک ان توہینوں سے بے اثر ہو چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے دبیر المیرا کی طرف لپکا تو اچانک گل ان کے درمیان آئی۔ گر وہ ٹوٹ چکا تھا۔ فاتر صحیح کہتا تھا، اس کہانی کے اختتام میں کردار ہنسی خوشی رہ ہی نہیں سکتے۔ کیا ہوا؟ مجھ پر غصہ آ رہا ہے؟ المیرا نے گردن میں پہنے ہار پر ہاتھ پھیرا۔ گل کے پیچھے کھڑا دبیر مٹھیاں بھیجے اس عورت کو ترچھی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ دبیر السازار کو بھی غصہ آ سکتا ہے، یہ تو عالمی خبر تھی۔ گہرا سانس لیتے اس نے آنکھیں بند کی۔ ٹے مالڈیگو! لعنت بھیجتا وہ گل کو ایک طرف دھکا دیتے باہر نکل گیا۔ دبیر کو بھوری واسکٹ والی لڑکی اس کے پیچھے لپکی۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ حیرت کی بات تھی، المیرا اور فاتر ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی وہاں سناٹا قائم تھا۔ گل اور دبیر کے جاتے فاتر بمشکل کچھ گھڑیاں کمرے میں رہا اور پھر تھکن زدہ سانس خارج کرتے دروازے کے لیے بڑھا۔ میں نے کل رات، فاتر کے قدم بیچ راہ میں ٹھہرے، جو کچھ بھی کہا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے متواز لیکن مختلف سمتوں کا سامنا کر رہے تھے۔ المیرا کا چہرہ خالی تھا، اس کے پاس احساس جرم کے جذبات تھے مگر چھپائے ہوئے۔ فاتر کا چہرہ بے تاثر تھا، اس کے پاس درد تھا مگر ڈھکا ہوا۔ سناٹے میں ہوئی ہلچل دوبارہ المیرا کے الفاظ کی تھی، میں معافی مانگنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ المیرا نے آنکھیں زور سے میچ لی، اہم لبوں کو دانتوں سے کترا۔ فاتر اس کا انتظار کیے بنا ایک مرتبہ مزید دروازے کی طرف لپکا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ بھوری انگلیاں دروازے کی کنڈی پر تھم گئی۔ پورے دورانیے میں پہلی جنبش اس کے جبڑے کی ہوئی۔ انہیں سختی سے پیوست کرتے وہ کڑوے الفاظ باہر آنے سے روک رہا تھا۔ دل کیا اپنا درد کھول کر رکھ دے، آخر دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، مگر جو 20 لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے اس کا کیا؟ بنا کچھ کہے وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ المیرا کا جبرا زمین سے جا لگا۔ بجلی کی سی تیزی سے وہ اس کے پیچھے آئی۔ تم نے سنا ہے؟ بیچ راہداری میں رکتے وہ اس کی چیخ پر نہیں پلٹا۔ المیرا مٹھیاں بھیجے گہرے سانس لے رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کسی سے سچے دل سے معافی مانگی تھی اور وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں نے معذرت کی ہے تم سے، گردن میں تمغے کی طرح سجا لوں یا ماتھے پر لکھوا کر سارے قلعے کا چکر لگاؤں؟ تھکے ہوئے بے لچک انداز میں اس نے بآخر کچھ تو کہا۔ المیرا کے غصے کو مزید ہوا ہوئی۔ قدر کرو میری، ایک ملکہ نے تم سے معذرت کی ہے۔ فاتر نے کچھ خشک کہنے کے لیے لب وا کیے۔ بھمن سے جب میں نے معافی مانگی تو اس نے جھٹ سے کہا تھا، ملکہ کوئی زیب نہیں دیتا، اور ایک تم ہو۔ اس کی بات فاتر کی انا پر لگی۔ آہستہ سے پلٹتے اونچی آواز میں اس نے ناگواریت سے بھرپور سوال کیا، تم ہم دونوں کا موازنہ کرنا کب چھوڑو گی؟ اس کے لہجے کی اکتاہٹ پر المیرا نے مصنوعی قہقہہ لگایا۔ موازنہ اور تمہارا؟ جاگو فاتر اسلام، تم تو بھمن کے مقابل بھی نہیں ہو۔ غصے کی شکل اختیار کر گیا۔ ہاتھوں کی رگیں نمایاں ہوئی اور ماتھے کی رگ پھڑکنے لگی۔ المیرا اس کی ایک طرف سے ہوتے آگے بڑھ گئی جبکہ وہ وہیں بیچ راہداری کے خود پر جبر کرتا رہا۔ موازنہ اور تمہارا، الفاظ فضا میں ایک سور کی طرح موجود تھے۔ جاگو فاتر اسلام، تم تو بھمن کے مقابل بھی نہیں ہو۔
उसने उन्हें सख्त निगाहों से अपने हाथों को देखा। वो खराश ज़दा थे। तुम तो भमन के मुकाबिल भी नहीं हो। ये आखिरी जुमला और जिस्म का दर्ज हरारत तेज़ हुआ। जागो फातिर इस्लाम, तुम तो भमन के मुकाबिल भी नहीं हो। ये कुछ अल्फाज और उसने खुद का तनफ़ुस तेज़ होता पाया। जागो फातिर इस्लाम, तुम तो भमन के मुकाबिल भी नहीं हो। एक गहरी ज़र्ब और फातिर ने खुद के वजूद को गज़ व गज़ब के हवाले कर दिया। वो नहीं जानता ये सब गैर इरादी था या फिर उसकी सोची समझी हरकत, मगर सब पर लानत भेजते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। उसे अलमीरा से मसला था, उसे भम्मन से उलझन थी, वो अपनी माँ से खफा था। तेज़ कदम उठाते अब वो बावर्ची खाने के गोदाम में आया और एक आटे की खाली बोरी उठाई। उसका सारा सारा वजूद तना हुआ और गर्दन की नसें नुमाया। चेहरे का तैश खौफनाक था और कदम नस्लें तबाह करने की नीयत से तेज़। अपनी कैफियत का हल उसे सिर्फ एक चेहरे में नजर आ रहा था। सीढ़ियाँ तेज़ी से फलांगता फातिर इस्लाम जब दूसरी मंजिल पहुंचा तो उसे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। कुछ ही दूर भमन की पुश्त थी जो गुनगुनाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मौका अच्छा था, राहदारी खाली और दुश्मन की पुश्त। वो जो पीठ पर वार करने को बुज़दिली समझता था, 3-4 लंबे डग भरता आगे आया और पीछे से भमन के सर को आटे की खाली बोरी में जकड़ लिया। ऊंची कामत और मजबूत जसामत वाला मर्द खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। फातिर और उसका कद बराबर था। जब भूरे हाथों ने बोरी की गिरह उसकी गर्दन पर मजबूत की। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, छोड़ो। भमन की गंधमी रंगत गुलाबी होने लगी। उसका सांस बंद हो रहा था। फातिर की हाथ की पुश्त पर नाखून गाड़ते उसने खुद का दफा किया। जब गुत्थम गुत्ता होते दो मर्दों में से एक ने कोहनी घुमाकर उसकी गर्दन के गिर्द फंसाई। बम्मन को एकदम जमीन पर गिराते वह अब बोरी को छोड़ते उसके हाथ को पुश्त पर बांध चुका था। कैद मर्द की आवाज़ घुटी हुई थी जबकि जिस्म हर लम्हे पहले से ज़्यादा तेज़ी से खुद को छुड़वाने पर मसरूफ़। ये फातिर ने के गुस्से की इंतहा थी। घुटना उसकी पुश्त पर रखते उसने दोनों हाथों की मदद से उसकी गर्दन दबोची। बमन मदद के लिए हाथ पांव हिलाने लगा, मगर वो एक कैद खाना था और कैदियों की जान की किसे परवाह। सही कहती है वो, मैं तुम्हारे मुकाबिल नहीं। कान के करीब झुका, तुमसे मुमताज़ हूँ, झुक कर सख्त लहजे में कहते उसने एक ज़ोरदार मुक्का उसके जबड़े को नवाजा। भमन की हरकत अब निहायत मध्यम हो चुकी थी। गर्दन पर मौजूद कपड़े की बोरी की गिरह मजबूत करते वो 6 फुट 1 इंच का आदमी पूरे कस से खड़ा हुआ। इस हाथापाई में उसके हाथ की जिल्द बुरी तरह उधड़ी थी। बाल बिखर चुके थे और भमन के मुक्के की वजह से आँख के पास मौजूद पहले का नील दोबारा ताज़ा हुआ था। इस सिसकते हलकते मर्द को देखते फातिर को अपने जख्म किसी एजाज से कम नहीं लगे। पलटते हुए वो दूर जा रहा था। लबों पर मसरूर सी मुस्कुराहट थी और चाल अब पुरसुकून। जहाँ एक तरफ अलमीरा और फातिर का तकरार हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक तेजी से चलता दबीर सीढ़ियाँ फलांगता नीचे जा रहा था। गुलजान हाँफती हुई उसका पीछा करते एकदम एक सीढ़ी छोड़ते ऐन सामने आ खड़ी हुई। तुम ठीक नहीं हो, मैं समझ सकती हूँ, मगर तुम अलमीरा की बातों को नज़रअंदाज कर दो। दबीर ने उसकी इमदाद पर अपना सर पकड़ लिया। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि अपना मसला बांट लो। तुम में से किसी को मेरी कदर कहाँ है, ये जुमला दिल में कहा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि तुम हार मत मानो। दबीर वहीं हाथों में सर दिए सीढ़ियों पर बैठ गया। गुलजान उसके सामने घुटनों के बल झुकी। हमें यहाँ से निकलना है मिस्ट्री मैन, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। यकदम सर हाथों से निकालते वो फट पड़ा। लाल अंगारा होती आंखें, चेहरे का गुलाबीपन और गर्दन पर नुमाया होती एक नस। गुल कुछ देर तो उसका जायज़ा ही लेती रह गई। ये दबीर अल-साजार का कौन सा रूप था? यहाँ से फरार का कोई हल नहीं। आवाज़ धीमी करते उसके लहजे में शिकवा था। दबीर अल-साजार के लहजे में कुछ था। पे दर पे सदमे उसका सांस रोकने लगे। सर झुकाते दबीर ने गहरी सांस ली। गुलजान उसकी सांस की आवाज़ पर हाल में दोबारा लौटी। पलकें झपकते इधर उधर देखा। दिमाग पहली मर्तबा किसी सोच से खाली था। क्या तुमने इसको उस कूपन पर लिखी सूत्र नहीं पढ़ी थी? दबीर ने सर उठाए बिना कहा। गुलजान के लब गोल हुए। जहन पर थोड़ा जोर डालते याद किया कि कौन से कूपन की बात हो रही है। जब तुम माह मलिका आई थी तो तुमने कूपन पर गौर नहीं किया? अचानक याद आने पर उसने फिजा में चुटकी बजाई। तेजी से गर्दन हाँ में हिलाते वो अपनी कमाल याददाश्त पर खुश होने लगी। उस पर क्या लिखा था? अब के दबीर ने आंखें उठाई तो माथे पर सिलवटों का जाल था और भूरी बुझी निगाह में थकन। यही कि वो एकदम उस मंजर में चली गई।
उस वक्त हल्की सी हवा चली। उसकी नज़र गाड़ी ने अपनी तरफ मबजूल करवाई। गाड़ी की विंडशील्ड के दरमियान एक कागज़ फंसा था, पीले और सफ़ेद रंग का। गुल ने यह ख्याल तक करते कि वो गाड़ी किसी और की है, तजस्सुस के हाथों मजबूर होते कागज़ उठा लिया। कोई कूपन था, माह मलिका क्रूज शिप। एक हाथ में केन, दूसरे हाथ में कूपन। उसकी आंखें तेजी से एक लफ्ज़ से दूसरे की तरफ सफ़र कर रही थी। 7 दिन के लिए हनीमून प्रोग्राम, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए। लग्जरी ट्रिप कूपन के बिल्कुल ऊपर एक सूत्र भी दर्ज थी, वेयर लक इज टेस्टेड एंड लाइफ इज मेड ईजियर। किसी ख्वाब से जागते उसने बेइख्तियार कहा। सामने बैठा मर्द अभी भी उन्हीं थकी हारी नज़रों से उसे देख रहा था। गुलजान की भवें सिकुड़ते करीब आई। मगर इसका क्या मतलब हुआ? दबीर ने जवाब न दिया। गुल की अनजान कैफियत में पूछा सवाल और दबीर का उसको मायूसी से देखते खामोश रहना। एकदम इर्द गिर्द एक भगदड़ सी मच गई। शोर सा बुलंद हुआ और वो हुनूज यूं ही जवाब की तालिब बनी वहीं घुटनों के बल बैठी रही। कदमों की चाप सर पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। किले की सारी घंटियां बजने लगी। दबीर अलसाजार बेअसर बैठा रहा। उसके लब जुदा हुए। गुल के इर्द गिर्द तमाम आवाज़ें रुक गई। वो दबीर के अल्फाज सुनने की मुंतजिर थी। जहाँ किस्मत को आजमाया जाता है। दाखिली दरवाज़ा बंद कर दो, वो औरतें भागने ना पाए। दूसरी मंजिल से झांकती माहनिगार की पुकार गुल की पुश्त पर सुनाई दी। और ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है, बेलचक अंदाज में कहे कुछ अल्फाज। गुलजान आंखें छोटी किए अफशा करने लगी। माऊफ हुए जहन से धुन छुटने में देर न लगी। इर्द गिर्द एक हड़बड़ी सी मची थी, जिसमें वो 2 लोग अपने मसाइल में उलझे। गुलजान ने एकदम चेहरा फेर कर ऊपर देखा। अलमीरा निगार और अदूब के साथ चली जा रही थी। निगार का चेहरा गज़ व गज़ब की हकीकी शक्ल था, जबकि अदूब का परेशान। अलमीरा हमेशा की तरह पुरसुकून थी। गुल धीरे से खड़ी हुई। अलमीरा पुरसुकून है या इन औरतों को भगाना उसकी कोई चाल थी? दबीर के कहे अल्फाज उसी वक्त रद्द हुए। यहाँ से फरार मुमकिन था। ना होता तो वो 2 औरतें, एक मर्द और एक बच्चे को संभाले यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश ना करते। मंजर अब कुछ यूँ था। तमाशबीन दूसरी मंजिल की बार से नीचे हॉल में झांक रहे थे, जहाँ अमरा और सिपाहियान के सिवा कोई न था। ये ले मलिका, कुमारी ने एक औरत को धक्का देते बाकियों के सामने पेश किया। मर्द को एक तरफ सतून से बांधा था, जबकि दूसरी औरत के बाजू और टांगे रस्सियों में बंधे थे, और एक मर्द एक तरफ घुटनों के बल बिठाया था। बच्चा एक तरफ बैठा एड़ियां रगड़ते रो रहा था। अलमीरा सामने तख्त पर खामोश थी। तमाम ऊंची हस्तियां उसके पीछे कुर्सियों पर मौजूद, अपनी राय देने की मुंतजिर। इन्हें हमने तहखाने के करीब जाते पकड़ा है, कुमारी ने मौदिब लहजे में कहा। दूसरी मंजिल पर खड़ा फातिर इस्लाम हर चीज़ से बेनियाज बस इस रोते बिलखते बच्चे को तरस से देख रहा था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये वहाँ भागने के लिए आए थे? अलमीरा ने सामने खड़ी औरत का जायजा लिया। वो निडर थी, सर उठाए अपने बच्चे को देख रही थी। मलिका की मौजूदगी से नाला। कुमारी ने कहने के लिए मुंह खोला, जब निगार पहले बोल उठी। इन औरतों को कल तहखाने मुंतकिल। तुम कुमारी हो? अलमीरा ने बिना देखे गर्दन जरा फेरी। इर्द गिर्द खड़े सिपाहियों ने निगाहों का तबादला करते हंसी रोकी। माफ़ी चाहती हूँ मलिका, पहलू बदलते निदामत से कहा। अलमीरा ने सिपह सालार को कहने का इशारा दिया। इन औरतों में वबा की इब्तदाई अलामात दिखी है, तभी इन्हें कल तहखाने मुंतकिल करना था, जिसके खौफ से ये भाग रहे थे। एतराफ़ जुर्म ये कर चुकी है। और ये मर्द, कटहरे में बैठा बच्चा रोते हुए माँ की तरफ रेंगने लगा, जब एक सिपाही ने नेज़े की नोक दिखाते उसे रोक डाला। बच्चा सहम कर वहीं बैठ गया। फातिर ने हाथ बढ़ाना चाहा। ये मर्द इस औरत खड़ी हुई का शौहर है, और वो लड़का इन दोनों का 3 से 4 माह का बच्चा। आंसू रोके कांपने लगा। माँ का दिल हर अगले लम्हे पत्ते की मानी लरज रहा था। दबीर फातिर के चेहरे पर गहरी होती रहमदिली को नखियों से देखने लगा। इनका क्या फैसला किया जाए मेरी मलिका? अलमीरा टांग पर टांग चढ़ाते इन तीनों का मुआयना करने लगी। क्या फैसला किया जाए? आवाज़ बुलंद तमाशबीनों से पूछा। नारे बुलंद हुए, जिनमें बेशतर इन्हें जिंदा दरगोर करने के थे। फातिर ने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? गुल ने पहले ही आंखों पर हाथ रख लिया। वो ये सब नहीं देख पाएगी। क्या फैसला किया जाए? इस बार मलिका ने अपनी काबीना से पूछा, मगर उनके जवाब देने से पहले सामने खड़ी औरत अपनी कदमों पर ढह गई। सर झुकाते वो हाथों से इशारे करने लगी। अलमीरा की आंखें उलझन में छोटी हुई। जो भी फैसला हो मलिका, बस मेरे बच्चे की हिफाजत कीजिएगा।
ستون سے بندھے باپ نے فریاد کی۔ المیرا کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا۔ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا محسن۔ حسنہ کی آواز پر اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ یہ آدمی کیسا باپ تھا؟ وہ بس ایک بچہ ہے، اسے جانے دے۔ وہ باقاعدہ رونے لگا تو تماشائی عورتوں نے اس پر غداری کی تہمت لگاتے شور بلند کیا۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری اولاد کو مارا جائے گا۔ غداری کی سزا یہاں بس موت ہے۔ نگار کا انداز اٹل تھا۔ کون سی غداری؟ تم نے ہمیں زندہ کہاں چھوڑا ہے؟ ایک طرف بیٹھی عورت نے روتے ہوئے زمین پر تھوکا۔ یہ جہنم ہے، جہنم، تم سب غارت ہوں گے۔ فاتر کو یہ الفاظ سنے سنائے لگے۔ اس دن اس بوڑھے نے بھی کچھ یوں ہی کہا تھا، خدا تم لوگوں کو غارت کرے، تم لوگ اپنے نظام سمیت جہنم میں جلو، تم لوگ حکومت، طاقت، حتیٰ کہ عزت کے بھی مستحق نہیں، تم اپنے نظام سمیت برباد اور رسوا ہو جاؤ۔ اس کے بعد سے فاتر اسلام نے اس شخص کو ماہ ملکہ میں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ تم عورتوں کو حقوق دیے، فرائض سے فراموش کیا، آسائشات دی، اور پھر بھی یہ جہنم ہے۔ ناشکری کی بھی کچھ حدود ہوتی ہے۔ کونے میں کھڑی کسی وزیر نے قیدی پر طنز کیا۔ المیرا آنکھیں بند کیے خود سے جنگ کر رہی تھی۔ فاتر اب دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ تم نے ماہ ملکہ کو چھوڑتے ایک مرد کے ساتھ کو فوقیت دی۔ ناظرین میں سے کسی نے کہا، ماہ ملکہ کو تم جیسی عورتوں کی ضرورت نہیں۔ ایک اور اعلان، قتل کر دو ان کو۔ تیسری کا نعرہ، قتل کر دو ان کو۔ دیکھتے دیکھتے اس ایک عورت کے ساتھ بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ قتل کر دو ان کو۔ دوسری منزل کے شور نے سارے قلعے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بچہ بھی ہچکیاں لینے لگا۔ اس کی ماں گردن پھیرے نم نگاہوں سے اپنے جسم کے حصے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ مرد ایک جانب بے بس بندھا تھا، جبکہ دوسری عورت اونچا اونچا روتے ماہ ملکہ کو کوس رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے آوازیں مدھم پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ وہ عورت بھی جو رانیوں کو کوس رہی تھی۔ بھوری لمبی پتلی انگلیاں پیچھے سے آئی اور اس بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سرخ چہرے والا بچہ جس کے گالوں پر سوکھے آنسو تھے، فوراً اس آدمی سے یوں چمٹ گئے جیسے فاتر اس جہنم میں اس کی ڈھال ہو۔ گل اور دبیر دونوں سن و ساکت پہلی منزل کو دیکھنے لگے۔ المیرا نے خاموشی پر حیران ہوتے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اطراف میں ایک نگاہ دوڑائی اور فاتر پر آتے ٹھہر گئی۔ وہ 6 فٹ 1 انچ کا کھڑوس مرد جو بات کم اور زہر زیادہ اگلتا تھا، ایک 3 ماہ کے سسکتے بچے کی گالوں کو نہایت احتیاط سے سہلاتے اسے پچکار رہا تھا۔ سارا قلعہ اس کی جرأت پر ششدر رہ گیا۔ وہ ایک بچے کی نم آنکھوں کو دیکھتے خود کو روکے بنا سیدھا میدان جنگ میں داخل ہو گیا۔ خادم خاص، نگار نے پکارا، تم اصول بھول گئے ہو یا تمہاری عقل پر جالے پڑ گئے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ طریقہ تو تمہارا بھی درست نہیں نگار۔ المیرا نے مسکراتے لہجے میں اصلاح کی، البتہ نگاہوں میں سختی تھی۔ وہ میرا خادم ہے، تمہارا نہیں۔ اگلی مرتبہ مخاطب کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ پچھلے 20 منٹ میں نگار کی انا پر دوسری چوٹ تھی۔ پہلو میں لٹکے ہاتھوں کو بندھے وہ یہ توہین بھی سہ گئی۔ وہ بچہ فاتر کے کندھے پر سر رکھے خاموش پڑ گیا۔ بچے کی ماں نے مشکور نگاہوں سے اس مرد کو دیکھا۔ میرا خیال ہے ملکہ آپ کو اب تک فیصلہ لے لینا چاہیے تھا، ماہ کامل نے کھڑے ہوتے کہا۔ دفتن سب نے المیرا کو دیکھا۔ زیتون لباس اور سنہرے پلو والی عورت اب دونوں ہاتھ تخت کے اطراف میں رکھے گردن اٹھا رہی تھی۔ کماری اس کا اشارہ سمجھتے متوجہ ہوتے آگے آئی۔ تماشائی اب ذرا جھکتے کان لگا کر سننے کو تیار تھے۔ کچھ کے چہروں پر اشتیاق تھا اور کچھ سہمے ہوئے۔ فاتر اب اس بچے کی پشت سہلاتے اسے نیند کی آغوش میں بھیج چکا تھا۔ تمام ترینی گواہین اور ماہ ملکہ کے قانون کو مد نظر رکھتے ملکہ ماہ کا فیصلہ یہ ہے۔ نگار کا سر فخر سے بلند ہوا۔ ان تمام لوگوں کو تہہ خانے میں قید کر دیا جائے۔ نگار نے پورا گھوم کر اپنی بہن کو دیکھا۔ اس قید خانے میں زندگی کی کوئی سہولیات نہ ہو، نہ پینے کو پانی، نہ بھوک مٹانے کو کھانا اور نہ ہی روشنی موجود ہو۔ ان کو زندہ ہم اپنی مرضی سے رکھیں گے۔ المیرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھت سے آتی سوراخ دار روشنی میں اس کے بال خوبصورت لگے۔ ماہ ملکہ میں اب سے غداری کی سزا خاموش تنہا اندھیری قید ہے۔ ہال کمرہ یوں تھا جیسے سوئی گرے تو شور برپا ہو جائے، مگر ملکہ، المیرا نے ہاتھ اٹھاتے نگار کو ٹوکا، ان سے تفتیش کی تیاری کرو۔ کوئی بھی یہاں بغیر کسی امداد کے فرار نہیں ہو سکتا۔ ماہ ملکہ میں یقیناً کوئی غدار آ چکا ہے۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی ماں کے سر کے قریب ٹھہری۔ بچے کو ماں سے الگ رکھو، یہی اس کی سزا ہے۔ فاتر جسے اس کھیل تماشے میں رتی برابر دلچسپی نہ تھی، المیرا کے آخری فیصلے پر اس کو خود کا وجود نشتر ہوتا محسوس ہوا۔ ایک بچے کی ماں سے جدائی اس بچے کو کیسے چیرتی ہے، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔
ملکہ کے کہتے ساتھ دو سپاہی اب اس بچے کو فاتر سے الگ کرنے لگے۔ انہیں دیکھتے اس نے سوئے ہوئے کم سن لڑکے کو فاتر نے اپنے بازو سے ڈھک لیا۔ دوسری منزل پر کھڑی گل فیصلہ نہ کر پائی کہ المیرا کو اب کیا نام دے۔ اپنی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے وہ ہر اصول، ہر قاعدہ، ہر بساط پلٹ دیتی تھی۔ نیچے فاتر اب اس بچے کو نہ دینے پر بضد تھا اور اوپر گل جان المیرا کو عقل مند کہنے پر۔ ساتھ کھڑا دبیر السازار کسی کی نگاہوں سے بچتا بھیڑ میں چھپنا چاہ رہا تھا، آخر کس کی؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے بھی مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔